اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہ کبھی کچھ جگہوں پہ ڈائریکٹ میسج کنوے کرتے ہیں، اور کچھ ایسی جگہیں ہیں قرآن میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سوال کے انداز میں اس پیغام کو پہنچایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تم میری طرف واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اب یہ کیا ہے؟ سوال ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال اللہ تعالیٰ قرآن میں اٹھاتے ہیں، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ تو اگر ان سوالوں کو دیکھا جائے تو انہی سوالوں میں جواب بھی موجود ہیں۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیکار نہیں بھیجا، اس کا مطلب ہے کوئی کام ہے، کوئی مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور اس کا جواب اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ خود ہی بتا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ اور دوسرا سوال کیا ہے کہ کیا تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ اس کا بھی جواب اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے کدھر جانا ہے؟ واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو موت کے بعد ہم نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ اسی طریقے سے جو اگلا سوال تھا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ اس سے بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ہم سب سے سوال ہوں گے، ہم سب سے پوچھا جائے گا، ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن انسان اس وقت تک اپنا ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلی چیز، پہلا سوال کیا ہوگا؟ زندگی کہاں گزاری؟ جو زندگی اللہ نے تمہیں دی تھی، 30 سال، 40 سال، 70 سال، 80 سال، جو بھی زندگی تھی، اس زندگی میں تم نے کیا کیا؟ وہ زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال، جوانی کہاں گزاری؟ اور جوانی کا سوال خاص طور پہ کیوں ہے؟ کیونکہ جوانی ایک ایسی سٹیج ہوتی ہے انسان کی کہ انسان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے، وسائل بھی ہوتے ہیں، اتھارٹی بھی ہوتی ہے، انرجی بھی ہوتی ہے، اور بہت کچھ کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ سب چیزیں جو اللہ نے تمہیں دی تھیں، ان چیزوں کو تم نے کہاں پہ لگایا؟ کیا صرف دنیا کمانے میں لگا دیا، یا اس چیز کا بھی خیال تھا کہ مرنے کے بعد میں نے جانا تو میں نے اللہ کی اطاعت میں زندگی کو بسر کرنا ہے؟ تو دوسرا سوال کیا ہے؟ جوانی کہاں گزاری۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ مال کیسے کمایا؟ مال کیسے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے؟ چوتھا سوال کیا ہے؟ مال کہاں خرچ کیا؟ کما تو لیا تھا ٹھیک طریقے سے، لیکن صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کیا تو اس پہ بھی پکڑ ہوگی۔ اور پانچواں سوال کیا ہے کہ جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا؟ جو چیز تمہیں پتہ لگتی گئی، اللہ کی طرف سے تمہیں علم ملا، اور اس کے مطابق تم سے پوچھا جائے گا کہ عمل کتنا کیا۔ تو یہ محاسبہ جو ہے، یہ سوال جواب جو ہیں، یہ قیامت والے دن ہم میں سے ہر انسان نے ان کا سامنا کرنا، اور ہم سب سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے، اور ہمارے خاندان والوں کو، ہماری نسلوں کو ان میں شامل کرے۔ لیکن ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم میں شامل ہوں گے، ہم امید رکھتے ہیں، ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے، لیکن ہم نے اپنی تیاری کر کے جانا ہے کہ اگر سوال ہوں گے تو ہم ان سوالوں کے لیے دنیا میں ہی تیار ہو کے جائیں۔